أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانیہ تو بدکار عورت والزانی اور بدکار مرد فجلدو پس تم مارو کل واحد ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے 100 جلدہ کوڑے ولا تاخذکم اور نہ پکڑے تمہیں بہما ان دونوں کے حق میں رأفت شفقت فی دین اللہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں عذابہما ان دونوں کی سزا کو طائفۃ ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے. یہ اس کا ترجمہ ہے. راہی اس کی تفسیر وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری ہم ضرور پڑھیں گے. بڑے اہم مسائل ہیں. اور آج جو ہے الزانیۃ والزانی کے حوالے سے بات یہ کرنی ہے کہ اس میں جو ہے پہلے لام لانے میں جو حکمت ہے نا جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہ حکمت کیا ہے؟ تو یہ حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ عموماً زنا کی ترغیب جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عورت کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہاں جی اگر ان کی طرف سے کوئی اشارہ یا مسکراہٹ یا بے حجابی یا کلام میں دلکشی نہ ہو تو مرد کو اقدام کی جرت کم ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی تائید سنی حدیث سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابن زید اسامہ بن ابن زید وہ ہمیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء رواہ البخاری. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ بات پھر واضح ہوگی، معلوم ہو گیا صاحب شریعت نے فرما دیا ہے کہ زنا جو ہے اس کی ترغیب جو ہے وہ زیادہ تر کن کی طرف سے ہوتی ہے؟ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ زنا کی قباحت اور اس کی آر بھی عورتوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے بکارت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یا حمل کا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نا جی. ہاں جی. تو یہ بھی ان کو ہوتا ہے. مگر بات اس میں یہ ہے چاہے ترغیب مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو زنا کی بدکاری کی، مگر سزا دونوں کی ایک ہی ہے، یاد رکھنا. غیر شادی شدہ ہیں تو کوڑے، شادی شدہ ہیں تو پھر سنسار. اچھا جی، فجلدو لفظ آیا ہے. فجلدو جلدن کا معنی ہوتا ہے چمڑا. یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیجئے. فقہا نے اس لفظ سے 2 مسائل اخذ کیے ہیں. ایک یہ کہ مارنے کے لیے کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے. کوڑا کس کا؟ چمڑے کا، جو درمیانہ ہو، نہ بہت سخت ہو نہ بالکل نرم ہو. ایک تو یہ. اور دوسرا یہ کہ ضرب یعنی مار کا اثر صرف جلد جو ہے نا جلد اس تک رہنا چاہیے، ایسی ضرب نہ ہو جس سے گوشت پھٹ جائے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کوڑے چہرے اور نازک حصوں کو چھوڑ کر جسم کے الگ الگ حصوں پر مارے جائیں. 100 میاں ہے نا، نہ کہ ایک ہی جگہ اور پوری طاقت کے ساتھ
منع کر دیا، یعنی وہ نازک حصے نہ ہو، مختلف جگہ ہو، مختلف جگہ ہوں۔ اور کوڑا کیسے مارنا ہے؟ مفسر کہتے ہیں کہ اللہ ہاتھ بلند کر کے نہیں، بلکہ ہاتھ کندھے سے بلند کیے بغیر، ٹھیک، زیادہ زور سے نہیں، درمیانی ضرب جو ہے وہ لگے، یہ ٹھیک ہے نا، ایسے ایسے ایسے، یہ ایسے نہیں، زیادہ زور آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک متعلق بھی میں عرض کرتا ہوں، یعنی درمیانی ضرب لگائی جائے۔ ایک مفسر ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ الجلد کے معنی جلد پر ضرب ہے، چنانچہ جلدہ یعنی اس نے اس کی جلد پر مارا، ایسے ہی ہے جیسے ظہرہ اس نے اس کی پشت پر مارا، پیٹھ پر، بطنہ اس نے اس کے پیٹ پر مارا، رأسہ اس نے اس کے سر پر مارا، یہ ایسے مار ہونی چاہیے۔ اچھا، اب آئیے مفسر ایک بات اشارہ کرتا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج کل حکومتوں جلادوں کے ہاتھوں جس قسم کے کوڑے مرواتی ہے، جن کے لیے جلادوں کو باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پڑیں، پھر ملزم کو ٹکٹکی پر باندھ کر اس کے چوتڑوں پر اس طرح کوڑے برسائے جاتے ہیں کہ جلاد دور سے دوڑتا ہوا آ کر پوری قوت کے ساتھ کوڑا مارتا ہے، ایک ہی جگہ چند کوڑے لگنے کے بعد گوشت کے ٹکڑے اڑنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ہڈیاں ننگی ہو جاتی ہیں اور وہ ساری عمر کے لیے روگی بن جاتا ہے۔ اسلام میں ایسے کوڑے مارنے کی وحشانہ سزا کسی بھی جرم میں مقرر نہیں کی ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ بلکہ اگر زنا کا ارتکاب ایسے کنوارے شخص سے ہو جو کوڑے برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے اسلام میں رعایت بھی موجود ہے۔ سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک ناقص اعضاء والا کمزور آدمی تھا، اسے دیکھا گیا کہ محلے کی ایک لونڈی سے بدکاری کر رہا تھا۔ سعد بن عبادہ نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول یہ آپ نے فرمایا اسے کوڑے مارو۔ لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کمزور ہے، کوڑے اگر اسے مارتے ہیں تو وہ مر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخُذُوا لَهُ إِشْكَالًا فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ایسا کرو کہ کھجور کا ایک گوشہ لے لو جس کے 100 ٹہنیاں، جس میں 100 ٹہنیاں ہوں، اور وہ ایک ہی دفعہ اس کو مار دو، کوڑے لگ جائیں۔ اب ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، فرمایا جا رہا ہے کیونکہ بدکاروں پر رحم کرنا سارے اسلامی معاشرے پر ظلم ہے۔ کیونکہ رافت ان کا معنی شفقت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کسی پر حد لاگو ہو جائے، کمارا مرد ہے یا عورت ہے، ان پر کوڑے مارنا شرعی طور پر لاگو ہو جائیں، یا شادی شدہ مرد عورت ہے رجم کرنا ان پر ضروری واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، اب یہ ان کے سزا ہے۔ اب اس سزا کو دینے والے جو ہے وہ حکومت ہے، حکمران ہے، اور مومنین کی جماعت جو ہے وہ حاضر رہے، وہ آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ سزا دینے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے شفقت آ جائے، ترس آ جائے، ترس کھا کے تم وہ اسلامی جو حد ہے، سزا ہے، اس کو نہ دے سکو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا برائی بڑھتی چلی جائے گی، برائی بڑھتی چلی جائے گی، وہ لوگ نڈر ہو جائیں گے، بے خوف ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں مفسر نے فرمایا ہے کہ بدکاروں پر رحم نہ کرنا سارے اسلامی معاشرے پر ظلم ہے، پورے معاشرے، یعنی وہ دینی جو معاشرہ ہے اس پر ظلم ہے یہ کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے، وہ دندناتا پھرے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے نا۔ اچھا جی، پہلی امتوں پر حدود الہی میں نرمی ہی سے تباہی آئی۔ حدود اللہ کا احترام
نفاذ باقی نہ رہے تو قوم اندرونی خلفشار اور جرائم میں مبتلا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان پر وبائیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ میرا خیال ہے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ ابن عمر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تکرکوہن لم تظہر الفاحشہ۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں نے چند الفاظ بطور برکت اور آپ کو بطور دلیل عرض کر دی ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ۔ وقال الصحیح علی شرط مسلم، مستدرک حاکم نے مسلم کی صحیح شرط پر اس کو بیان کیا ہے، تو بہرحال چلو یہ الگ بات ہے۔ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو ان کی سزا ضرور ملے گی۔ سب سے پہلی سنیے جی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں پر ہم پر مسلط ہونا جو ہے، میں ان اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ ان چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ یا تمہیں وہ تمہارے اندر آ جائیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے کسی قوم میں جب بھی فحاشی، بے حیائی اور بدکاری عام ہوتی ہے جو ان میں اعلانیہ کی جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی تشریح کی ضرورت ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ اچھا، فرمایا اور جو بھی قوم ماپ اور تول میں کمی کرتی ہے انہیں قحط سالیوں، مشقت کی سختی اور بادشاہ کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی حکمران جو ہے جب کسی قوم کے اندر ماپ تول کی کمی اور وہ علانیہ طور پر ہو رہی ہے، یقین ناپنے میں بھی کمی، تولنے میں بھی کمی، پھل لینے جاؤ نا جی، آپ دیکھ تجربہ کر لو، کوئی بھی یوں پھینکے گا، بس ترازو نیچے گیا، یہ ہو گیا۔ دودھ آئے پورے لاہور میں کوئی بندہ پورا نہیں کلو نہیں لیتا، 900 گرام ہے نہ صاحب بننا چاہے کوئی وزن پورا نہیں ہے۔ پیچھے سے بند کیا لوگ پہیا کہتے ہیں 170 گرام نکلتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جب ایسی قوم جو کرے گی نا، ان پر ایک تو یہ ہے کہ قحط سالیوں، اور آج دیکھ لیں بارش ہوئی نہیں، 3-4 مہینے 5 مہینے، اور بارش کے علاوہ اس کا الگ آتا ہے، بارش کے علاوہ پانی۔ مجھے اپنی جوانی میں یاد ہے تھوڑا سا بور کرنے سے پانی نکل آتا تھا، اور آج قاری صاحب پوری دنیا میں یہ حال ہے۔ تو سب میں جو خرابی ہے نا جی۔ وینس شہر ہے، وینس قاری صاحب، وینس شہر پانی کا شہر مشہور ہے، اس کے اندر پانی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، پھر آگے سے فرمایا دوسری سزا، مشقت کی سختی، ایسی سختی کہ انسان ایسی مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، پورا پھر بھی نہیں ہوتی اور پڑتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر فرمایا بادشاہ کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے، اور آج دیکھ لیں حکمرانوں کی طرف سے جو سختیاں آج قوم پر ہیں، ہم اپنے ملک کو لے لیتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت کی طرف سے بحیثیت قوم سختیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ کسی کو وہ اس میں کوئی ہے، کوئی مخفی پن ہے ہمیں؟ ان کی سب بنیادی وجہ بے حیائی۔ آج اللہ۔ اچھا جی، آگے چلیے، فرمایا اور کوئی بھی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو ان کے لیے آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوں تو بارش سرے سے ہو ہی نہ۔ اور آج دیکھ لیں یہ بھی جو گناہ ہے عام ہے، زکوٰۃ صرف اور چند لوگ گنتی کے ہیں جن کے اندر اللہ کی ڈر اور خوف ہے، باقی لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں دیتے، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پھر کیا ہو رہا ہے، بارش روک لی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں میں صرف چوپائے میرے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اگر زمین میں نہ ہو تو میں بارش بالکل
करूँ ही ना। अच्छा जी, अगला देखिए, फरमाया जब कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ देती है तो उन पर दूसरी कौमों में से दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उनके कब्ज़े से कई चीज़ें छीन लेते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ने से क्या होता है, अल्लाह अगयार से दूसरी कौमों को उन पर क्या, उनका दुश्मन बना के उन पर मुसल्लत कर देते हैं जो उनके अपने मुल्क की बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो अपने कब्ज़े में कर ले हैं। मुल्क पाकिस्तान को देखें, मुल्क पाकिस्तान के जो बड़े बड़े महकमे, वापटा है, सुई गैस का महकमा है या बिजली का महकमा है, मुझे तो नहीं, मैं आपसे ने सुना है कि वो सब जो है बिक चुका, प्राइवेटाइज हो गया। हाँ जी। तो ये देख लो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। और दुश्मन का हमें कितना खौफ है इस वक्त, अल्लाह ने हम पर मुसल्लत कर दिया हमारे अपने करतूतों की वजह से। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया, जिनके उमरा अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फैसला नहीं करते, जो अल्लाह ने उतारा है उसे इख्तियार नहीं करते, तो अल्लाह ताला उनकी लड़ाई आपस में डाल देते हैं। किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला ना हो जिस मुल्क के हुक्मरानों का, तो फिर अल्लाह उनके अंदर क्या कर देते हैं, लड़ाई। लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, आपस में गत्था हो रहे हैं। हाँ जी, नून लीग के फलानी है फलानी आपस में कत्ल गारत, खून रेजी, लड़ाई झगड़े फसाद, ठीक है जी। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये नतीजा है हुदूदुल्लाह को मुअत्तल करने का, जबकि हुदूदुल्लाह कायम करने से बेहिसाब बरकतें नाजिल होती हैं। और दलील इसकी सूरत मैदा की आयत नंबर 22 और नहीं आयत नंबर 66 और सूरत आराफ की आयत नंबर 96, इनको देखा जा सकता है जी। वो आते हैं ना जी, वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ फ़हुव कफ़ारतुल्लाह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। फिर फरमाया फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वल यशहद, और ये भी बता गया कि और चाहिए कि हाजिर अज़ाबहुमा, दोनों की सज़ा को ताइफ़तुन, एक गिरोह मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से। मसला हमारे सामने ये था 8वें नंबर पर कि अब किसी शख्स या किसी मुजरिम पर हद लागू हो गई। अब कुछ हद लगाने वाले जिस पर लगने वाली है और जो जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो अगर मुजरिम को माफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे पहले कि मामला हाकिम के पास पहुंच जाए। अच्छा, ये याद रखना, ये मसला है। हद जो है आपस में माफ़ी उसकी हो सकती है, की जा सकती है, माफ़ी दी जा सकती है, माफ़ी ली जा सकती है, लेकिन कब, जब तक वो आपस में, अगर वो मसला हाकिम के पास पहुंच गया, हुक्मरान के पास पहुंच गया, जिसने हद लागू हुक्म देना है लगाने का, तो फिर ना जो मुजरिम है माफ़ी मांग सकता है, ना वो जिनके साथ ज्यादती है वो माफ़ी दे सकते हैं, और तीसरे नंबर पे ना ही फिर इख्तियार है हाकिम को कि वो उसको साकित कर दे, फिर हाकिम भी उसको साकित नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में आता है, अल्लाह अकबर, कुरैश को, ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हदीस के अल्फाज भी आपके सामने हैं कि अतशफ़ाउ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाहि सुम्मा क़ामा फ़ख़तब फ़क़ाल या अय्युहन्नास इन्नमा ज़ल्ल मन कान क़ब्लकुम अन्नहुम। बात ये है कि मखज़ूमी औरत, ये मखज़ूमी एक कबीले का नाम है, बड़ा मतलब मुहादरा कबीला था, यानी अच्छे लोगों का ये कबीला था, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, मुआशरे में इनका बहुत मकाम था, इज़्ज़त थी। तो उनकी औरत ने क्या किया, और चोरी कर दी। उसका नाम था फातिमा।
جب چوری کر لی، جب تھوڑا سا معاملہ پتہ چلا تو اب یہ ہوا کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ آدمی تو بڑے عزت والے لوگ ہیں، عزت والے یوں کہیں عزت والے لوگ ہیں، اگر یہ معاملہ عام ہوا معاشرے میں پھیلا تو پھر یہ ہے کہ بدنامی ہوگی، بہت زیادہ بدنامی ہوگی، ان کی بڑی عزت میں فرق آئے گا۔ تو لہٰذا کسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے درخواست کر کے نا تو یہ جو ہے نا اس کا کوئی قصاص وغیرہ کوئی وہ کر دیا جائے، ہے جی، لیکن اس کی حد جو ہے نا وہ نہ لگائی جائے۔ تو اب یہ معاملہ جب آپس میں ہوا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جرات کون کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ بات کہے کون، عرض کون کرے کہ اللہ کے رسول ایسے ہے کہ حد نہ لگاؤ تو کچھ نہ کچھ دے دلا کے ہماری جان چھوٹ جائے، ہے جی۔ اب کرتے کرتے مشورہ کرتے تو یہ سامنے آیا کہ اسامہ بن زید یہ اللہ کے رسول کو اتنے پیارے ہیں، اس کے علاوہ کون ایسی جرات کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا سب کے جو اکٹھے ہو کے انہوں نے اسامہ بن زید کو بلایا اور یہ بات کہی۔ اسامہ بن زید نے ہاں بھی بھاگی، ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں چلو۔ تو انہوں نے پھر جو ہے یہ بڑے پیار سے بڑے وہ کہتے ہیں نا جی بڑے حوصلے سے نا جی جا کے بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی اللہ کے رسول ایک عرض کرتا ہوں، میں ہاں اسامہ بتاؤ کیا بات ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ فاطمہ نے نا جی وہ مخزومی قبیلہ کی اس نے چوری کر لی ہے تو وہ کوئی دے دلا کے معافی تلفی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس فخطب ثم قام فخطب فقال، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے، فخطب خطبہ فرمایا، فقال یا ایھا الناس یا ایھا الناس انما ضل من کان قبلکم ای انہم، کہ سنو اب میں حدیث کا مکمل آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، ویسے تو عربی۔ فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لوگوں تم سے پہلے لوگ اسی لیے گمراہ ہو گئے کہ جب اونچا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ اچھا اب یہاں فرمایا جو اونچے عزت والے جو لوگ سمجھے جاتے تھے ان کا کوئی شخص چوری کرتا تو حد کو ختم کر دیتے تھے، اور اسی کے متعلق کچھ احکامات اور ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پہنچ گئے ہم، آج تھوڑا سا اس کا پڑھ کے پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود کے دو مقصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کے کتنے مقصد ہیں جی؟ یہ ذہن میں رکھنے، دو مقاصد کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے، جب تک مجرم کو جرم کی سزا نہیں ملے گی معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے دور کے اندر وہ ایک دو کو میرا خیال ہے پھانسی لٹکائی تھی، تو کافی حد تک جو ہے نا ملک کے اندر امن آ گیا تھا، کافی حد تک۔ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ جب انہوں نے مجرموں کو سزا دلائی شرع عام تو کافی حد تک لوگ سہم گئے تھے اور معاشرہ سدھر گیا تھا۔ تو یہ مجرم کو جو ہے اس کی سزا دینے یہ معاشرے کا امن اور سکون اور معاشرے کی بہتری کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور وہ اس جرم سے باز رہیں۔ جب یہ مجرم کو سزا عام دی جائے گی جو بھی جرم کرے گا تو دوسرے لوگ اس سے کیا سبق حاصل کریں گے، عبرت پکڑیں گے، وہ پھر دوبارہ ایسے جرات نہیں کریں گے کہ یہ گناہ کریں۔ اب کیا خیال ہے کہ زانی جو ہے شادی شدہ ان کو شرع عام ان کو کیا جائے کیا سنسار، تو کوئی ایسے جلتی جرات کرے گا؟ جلتی جرات نہیں کرے گا، اور یقین جانیے وہ اس گناہ کو کرنے سے 100 مرتبہ پہلے سوچے گا کہ میں اگر یہ گناہ کر دیا تو مجھے تو مار دیا جائے گا، سنسار کے پتھر مارے جائیں گے، تو کبھی جرات نہیں کرے گا، قطعاً نہیں کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ اللہ کی حد، یہ قانون اس کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی،
اور یہاں تک کہ سر عام مجھے ساتھیوں نے دکھایا بھی ہے، سنایا بھی ہے کہ وہ سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، بلکہ علاقے بھی بتائے وہاں کھڑی ہوتے ہیں، ہاں جی آ جاؤ ایسے۔ اور پھر یہ بھی سنا ہے کوئی خاص علاقہ ہے وہاں لائسنس بھی جاری ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس بدکاری کی حفاظت کے لیے۔ تو جب بدکاری کے حفاظت کے لیے بجائے اس کے کہ اس کو حد لگائی جائے، ہاں جی قانون نافذ کیا جائے، جب حفاظت کی جاتی ہے تو پھر یہ اتنی بدماشی پھیلتی ہے کہ سر عام لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کو کر کے فخر محسوس کرتے ہیں دیکھو میں نے یہ کیا ہے، تو پھر تباہی تو آئے گی۔ اور پہلی قومیں جو ہے اس حدیث میں لفظ ہے نا کہ تم سے من قبلکم، تم سے پہلے لوگ تباہ کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے ہوئے تھے وہ اللہ کے حدود کو نافذ نہیں کرتے تھے، مجرموں کو سزا نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو مقصد ہیں اس کے کہ جب سزا دی جائے نا، مسئلہ تیسرا یہ نکل آیا کہ مجرم کو جب ہی سزا دی جائے چھپ کے نہیں۔ چھپ کے کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، مکمل ایک گروہ، ایک جماعت موجود ہے، یعنی جس علاقے میں جرم ہے نا، جرم ہوا ہے جس علاقے میں، اس علاقے کے سارے لوگ جمع ہوں پورے ایک میدان میں، وہ جمع ہو کے سب دیکھیں، بوڑھے دیکھیں، بچے دیکھیں، جوان دیکھیں، حتیٰ کہ خواتین بھی دیکھیں، پتہ چلے کہ یہ جو ہے گناہ کرنے والے کی جو سزا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کو کیا کرو؟ سزا دو، سزا دو اس کی جو اس نے چوری کی ہے، بِمَا كَسَبَا نَكَالًا، چوری کی ہے۔ اب جہاں جس معاشرے میں چور کو سزا ہی نہ ملے بلکہ چور کی حفاظت ہو، چور کی حفاظت، یہاں دیکھتے نہیں ہے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، ڈکیٹی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، مال لوٹ پکڑے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فون آ جاتا ہے یہ اپنا ہے جی خیال کرنا، اس کو پروٹوکول ملتے ہیں، چور کو پروٹوکول مل رہے ہیں، ڈاکو اور وہ کرنے والا جو ہے اس کو پروٹوکول ملتا ہے۔ جب چور کو پروٹوکول ملے، چور کی حفاظت ہو تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ اور یہاں دیکھیے ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مال، اب تو جناب بینک کو لوٹنا شروع کر دیا، گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا، تو جس کو لوٹا جاتا ہے وہ بیچارہ سہم جاتا ہے خاموشی سے، وہ زندگی یعنی عزت کے ساتھ گزارتا ہے کہ ایسا نہ اور کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا حال، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ اہم مسئلے ہیں، اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ آپ ذرا دیکھ لیجیے کہ کوڑے مارتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی بجائے خود ایک سزا ہے۔ ہاں یہ مفسر نے لکھا ہے کہ اس سزا کے دینے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ چور کا کٹا ہوا ہاتھ جو ہے نا جی، چور کا کٹا ہوا، اللہ اکبر، یہ بات آئی کہ وہ جو اس کا ہاتھ ہے نا جی وہ عبرت کے لیے کافی ہے۔ یہاں زانی کے لیے حد لگاتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونے کا حکم تو دیا تاکہ باعث عبرت ہو، کوڑے مارتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی بجائے خود ایک سزا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کیونکہ کوڑوں کی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے مگر رسوائی کا احساس جلدی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ختم ہونے والا بلکہ ہے نہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے حد لگانے کی صورت میں اس بات کی گنجائش بھی نہیں رہے گی کہ حد معطل کر دی جائے یا اس میں کمی کر دی جائے۔ اور یہ اچھا، یہ رسوائی ایسی ہے نا جی، یہ بندے کو کھا جاتی، اللہ جانے۔ بعض دفعہ میں مطلب تھوڑے واقع ہیں، بعض دفعہ رسوائی کی وجہ سے بندہ جو ہے نا جی وہ نہیں مر جاتا ہے، ویسے ہی مر جاتا ہے۔ ہاں تو اللہ تعالی ہم سب کو ویسے محفوظ فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کی بالادستی اور اس کو جو ہے نافذ فرما دے اپنی قدرت کے ساتھ، ورنہ ہمارا حال کوئی نہیں ہے۔ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے۔